ایک وقت کی بات ہے، ایک گاؤں میں ایک چڑا رہا کرتا تھا۔ بنا کسی کو تنگ کیے وہ خوشحال رہا کرتا تھا۔ چڑا اتنا بھولا تھا کہ اسے اچھے برے کی تمیز نہیں تھی۔ جو بھی کھانے کو مل گیا وہ کھا کر اللہ کا شکر ادا کر کے آرام سے رہا کرتا تھا۔ ایک دن چڑے کا کووں کے جھنڈ سے آمنا سامنا ہو گیا اور کووں کے ساتھ اس کی دوستی ہو گئی۔ دوسرے پرندوں نے چڑے کو کووں کی دوستی سے خبردار کیا کہ کووں کے ساتھ دوستی اچھی نہیں ہے، لیکن چڑے نے اپنے ساتھی پرندوں کی بات نہیں مانی۔ اسے یقین تھا کہ اگر وہ کبھی مصیبت میں پڑ جائے گا تو کوے اس کی ضرور مدد کریں گے۔ ایک دن کووں نے چڑے کو اپنے ساتھ چلنے کی دعوت دی۔ چڑے کو کووں پر پورا بھروسہ تھا اور وہ ان کے ساتھ چل پڑا۔ کوے اور چڑا اڑتے اڑتے مکئی کے ایک کھیت پر پہنچ گئے۔ کوے مکئی کے کھیت کو نقصان پہنچانے لگے، لیکن چڑا ایک درخت پر جا کر خاموش بیٹھ گیا اور کووں کی حرکتیں دیکھنے لگا۔ جیسے ہی کھیت کے مالک نے کووں کو دیکھا، وہ لاٹھی لے کر پہنچ گیا اور کووں کو مار مار کر وہاں سے بھگا دیا۔ کوے اپنی جان بچانے کے لیے وہاں سے بھاگ گئے۔ ادھر چڑا حیران تھا کہ آخر ہو کیا رہا ہے۔ وہ درخت پر بیٹھ کر کووں کو اڑتا دیکھ رہا تھا۔ ادھر کووں کو بھی پتا نہیں تھا کہ آخر چڑا کہاں پر رہ گیا۔ وہ خود غرضی کی وجہ سے وہاں سے دور نکل گئے۔ ادھر کھیت کا مالک غصے میں چڑے کے سامنے آ گیا اور اسے گھور کر دیکھنے لگا۔ اس کے ہاتھ میں لاٹھی تھی۔ چڑا کافی ڈر گیا اور سہم کر سوچنے لگا کہ اب تو وہ جانے والا ہے، اور کھیت کے مالک سے عاجزی کے ساتھ کہنے لگا، میں نے کوئی غلطی نہیں کی، میں بے قصور ہوں، مجھے کچھ نہیں معلوم، کووں کی حرکت میں شامل نہیں ہوں۔ لیکن کھیت کا مالک غصے میں آپے سے باہر ہو گیا، کیونکہ اس کی مکئی کی فصل تباہ ہو چکی تھی۔ غصے کے عالم میں کھیت کے مالک نے چڑے کو لاٹھی سے زور سے مارا۔ چڑا درخت سے نیچے گر پڑا اور کہنے لگا، میں اسی سزا کا حقدار ہوں اور بری صحبت میں پڑ گیا۔ اتنا کہہ کر بیچارہ چڑا اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ بڑے لوگ جب کچھ کہتے ہیں تو وہ بامعنی ہوتے ہیں۔ ہمیں بڑوں کی باتوں پر عمل کرنا چاہیے اور اچھے لوگوں کی صحبت میں رہنا چاہیے۔ اچھوں کے ساتھ دوستی کا نتیجہ اچھا نکلتا ہے اور بروں کے ساتھ دوستی چڑے کے انجام جیسا ہوتا ہے۔ بڑے لوگوں کی باتوں پر عمل کریں تو زندگی سنور سکتی ہے۔